الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا، دوران طواف میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، طواف کی دعائیں الگ ہے، طواف کے اذکار الگ ہے، مگر تو ہر قدم پر ہر طواف پر درود پڑھ رہا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اور میرے والد حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں میرے والد بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کا دکھ اپنی جگہ تھا، ساتھ ہی میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر میں غم کی کیفیت میں اور پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخصیت، ان کا لباس انتہائی صاف شفاف تھا اور ان سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ وہ میرے والد کے قریب آئے، چادر ہٹائی اور اپنا مبارک ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیر دیا۔ بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ میرے والد کا سیاہ چہرہ نور سے جگمگا دیا۔ اس بے کسی میں کرم کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹنے لگے، میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور کہا کہ اس ویرانے میں مجھ پر اور میرے والد پر رحم کرنے والے آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے والد انتہائی گنہگار تھے، البتہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ جب اس بیماری میں مبتلا ہوئے انہوں نے مجھ سے فریاد کی اور جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ نوجوان کہتا ہے جب میری آنکھ کھولی میں نے دیکھا واقعی میرے والد کا چہرہ بالکل سفید اور چمکدار ہو چکا۔ تو محترم حضرات، ہمیں بھی چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کریں اور بالخصوص جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کی عادت بنائے، درود شریف کا معمول بنائے اور اس کی آپ برکتیں دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پر ہو، کیونکہ جمعہ کا دن یہ یوم مشہود ہے، یعنی فرشتوں کی حاضری کا دن ہے، اس لیے جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرے، کثرت سے درود پاک کی عادت بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجۃ الوداع، مختصر آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور کا آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو حجۃ الوداع جو حضور نے
اپنی زندگی کے آخری ظاہری زندگی میں جو سب سے آخری حج ادا فرمایا، اس حج کا موقع تھا۔ باعث رحمت مالک جنت شاہ کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما تھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دعا مانگی۔ یہ دعا کس کے لیے تھی اور دعا کیا تھی؟ تو فرماتے ہیں لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ۔ اس دعائے مصطفیٰ کا عنوان آپ کی پیاری امت پر، آپ اللہ پاک سے امت کے لیے بخشش اور رحمت کا سوال کر رہے تھے۔ پیارے آقا میدان عرفات میں امت کی بخشش اور رحمت کا سوال کر رہے تھے، اور ایک روایت کے الفاظ ہے فَأَكْثَرَتْ دعا کہ میدان عرفات میں حضور نے صرف ایک بار دعا نہیں کی بلکہ بار بار کثرت کے ساتھ ایک ہی دعا کرتے رہے کہ مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت پر رحمت نازل فرما۔ حضرت عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بار بار دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی امت کو بخش دیا، مگر ظالم کہ اس سے مظلوم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اس پر پیارے آقا نے عرض کیا کہ مولا رب کریم اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا فرما دے اور ظالم کو بخش دے، یوں مظلوم کو بدلہ بھی مل جائے گا اور ظالم پر فضل و احسان بھی ہو جائے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسری دعا عرض، اس رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر پیارے آقا مزدلفہ تشریف لے گئے، صبح کا وقت ہے، اچانک حضور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے جب آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا بے ابی انت و امی ان ھذہ لساعۃ ما کنت تضحک فیھا، یعنی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ آپ اس میں عموماً مسکرایا نہیں کرتے۔ فمن الذی اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آج خلاف معمول کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا میں نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ساری امت کو بخش دیا۔ جب شیطان کو خبر ہوئی کہ رب کریم نے میری ساری امت کو بخش دیا ہے تو اس نے اپنے سر پر مٹی ڈالی اور ہائی ہلاکت کہتا ہوا بھاگ گیا۔ تمہیں شیطان کی بدحواسی دیکھ کر مسکرا رہا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں امت سے مراد قیامت تک آنے والے حاجی ہے۔ اب دعائے مصطفیٰ کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ قیامت تک میرا جو بھی امتی حج کو آئے اس کے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرمائی اور حاجیوں کے لیے بخشش کی خوشخبری سنائی۔ اس حدیث پاک پر غور فرمائے، پیارے آقا نبی پاک میدان عرفات میں ہے، یہ دعائیں قبول ہونے کا مقام ہے۔ حدیث پاک میں میدان عرفات میں کی جانے والی دعا کو افضل دعا فرمایا گیا ہے۔ حضور کی شفقت دیکھیے، پیارے مصطفیٰ کی ہم گنہگاروں پر عنایت دیکھیے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی امت کی فکر ہے، ظاہری پردہ فرمایا
तब भी उम्मत की फिक्र है। अर्श की रात में, राज की रात अर्श पर तशरीफ ले गए, तब भी उम्मत की फिक्र है। काश हम भी हुजूर के इन एहसानात को याद करने वाले बन जाए। प्यारे आका, आका होकर वो रातों को हम गुनहगारों के लिए आंसू बहाते रहे, अश्क बहाते रहे, और हम गुलाम होकर गफलत की नींद सो रहे हैं। नमाजों की पाबंदी नहीं करते, फराइज व वाजिबात में कोताही करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं। तो मोहतरम हजरात, आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान देखिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत की किस कदर फिक्र है। अब आइए, हज्जतुल विदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने हज फरमाए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हिजरत से पहले जब प्यारे आका मक्का मुकर्रमा में थे, यानी जब तक हज फर्ज नहीं हुआ था, उस वक्त हुजूर हर साल हज अदा किया करते थे, और हिजरत के बाद आपने सिर्फ एक ही हज अदा फरमाया। यानी हज फर्ज होने के बाद हिजरत के 90 साल हज फर्ज हुआ। उस साल हुजूर ने खुद हज नहीं किया, बल्कि अपने नाइब के तौर पर सिद्दीक अकबर को हज का अमीर बना कर दे दिया। फिर अगले साल हुजूर ने खुद भी हज अदा फरमाया, यानी 10 हिजरी में हुजूर ने हज फरमाया, जिसे हज्जतुल वेदा कहते हैं, आखिरी हज जिंदगी का। उसके बाद हुजूर ने जाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाया। तो हिजरत का 10वां साल था। मदीना मुनव्वरा और कुर्ब जवार की कबाइल में, दूर और नजदीक के इलाकों में ये ऐलान कर दिया कि इस साल जो खुश नसीब मक्का मुकर्रमा हज की सआदत पाने के लिए जाएंगे, उन हाजियों के सरदार और उनके अमीर दो जहां के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाह अल्लाह, मक्का मुकर्रमा का सफर, वो भी रसूल रहमत के साथ, तवाफे काबा की सआदत, वो भी मुस्तफा जाने रहमत के साथ, सफा मरवा की सई और हज की अदायगी, वो भी महबूब खुदा की क़यादत और रहनुमाई में। कैसा सफर होगा, कैसे खुश नसीब सहाबाए किराम है। ये ईमान अफरोज खबर सुनकर मोहतरम हजरात, सहाबाए किराम के जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसने भी सुना अपनी किस्मत पे नाज करने लगा, और इस सफर सआदत और हज की तैयारी करने लगा। जैसे जैसे हज के अय्याम करीब आ रहे थे, मोहब्बत और शौक के जज्बात बढ़ते जा रहे थे। दूर दराज इलाकों से काफिलों के काफिले मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते मदीना मुनव्वरा की रौनक में इजाफा हो गया, बाजारों और गलियों में चहल पहल होने लगी। 10 हिजरी जुल्कादा की 25 तारीख थी, हफ्ते का दिन था। अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज मस्जिद नबवी में अदा फरमाई। सफर पर रवानगी के लिए ताजा गुस्ल फरमाया, सफर की तैयारी हुई, और इस शान से हज की अदायगी के लिए रवाना हुए कि हजरत जाबिर फरमाते हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं जिस तरफ निगाह उठती थी, लोगों का हुजूम नजर आता, लोग ही लोग नजर आ रहे थे। मदीना मुनव्वरा से कुछ ही फासले पर जुल्हुलैफा नामी एक मकाम आता है, ये पहली मंजिल। हुजूर हज के लिए सहाबाए किराम को लेकर निकले, पहली मंजिल जुल्हुलैफा नामी एक मकाम आया। यह अहले मदीना का मीकात है, यानी यहाँ से हज और उम्रा का इरादा रखने वाले एहराम बांधते हैं। जब काफिला यहाँ पहुंचा तो रुकने का हुक्म हुआ। चूंकि सफर शुरू हो चुका था, लिहाजा नमाज असर कसर करके यानी 2 रकात अदा की गई। ये रात प्यारे मुस्तफा ने यही यानी जुल्हुलैफा में गुजारी, और अगले दिन जोहर से पहले आपने ताजा गुस्ल करके एहराम बांधा।
और अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार हुए। रिवायत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज अदा फरमाई और तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा। फिर आप ऊँटनी पर सवार हुए, 2 बार तलबिया पढ़ा और करीब ही एक पहाड़ी है जिसका नाम बैदा है, पहाड़ी पर तशरीफ लाए और बुलंद आवाज से पढ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब प्यारे मुस्तफा ने तलबिया पढ़ा तो उसे सुनकर पहाड़ों को भी वजद आ गया होगा, हवाएं भी मुअत्तर हो चुकी होगी, फिजाएं भी मुश्कबार हो चुकी होगी। हजारों सहाबाए किराम ने जब हुजूर की ज़बान से तलबिया सुना, उन्होंने भी तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया। यूं पूरी वादी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। अब ये हाजियों का निराला काफिला हुजूर की क़यादत में, प्यारे मुस्तफा की रहनुमाई में दरमियाना चाल चलते, कहीं रुकते, नमाज़ें पढ़ते हुए मक्का मुकर्रमा की तरफ बढ़ने लगा। बहुत सारे वो सहाबाए किराम जो मदीना मुनव्वरा हाजिर नहीं हो सके थे, वो रास्ते में शामिल होते गए। आखिर 4 ज़ुल्हज पीर के दिन मक्का मुकर्रमा के करीब वादी ज़ीतुवा में ये काफिला पहुंचा और हुजूर ने रात यही गुजारी। अगले दिन फजर की नमाज यही अदा फरमाई। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के एहतराम में गुस्ल फरमाया और हज्जुन नामी कब्रिस्तान की जानिब से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। अल्लाहु अकबर। नबी पाक की मुबारक निगाहें जब काबे पर पड़ी होगी, कैसा पुरकैफ मंजर होगा। अरे वो काबा जो रहमते दो जहां की विलादत के वक्त सलामी को झुका था, अरे वो काबा जिसको प्यारे मुस्तफा ने ऊँटों की नापाकी से पाक फरमाया था, बल्कि हक तो ये है काबा जिनके सदके काबा बना, आज उस काबा को महबूब खुदा का कुर्ब नसीब हुआ होगा तो काबा भी अपनी किस्मत पे नाज कर रहा होगा, काबा भी वजद में आ गया होगा। खैर प्यारे मुस्तफा ने जब पहली नजर काबा को देखा तो आपने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैत ताज़ीम व तशरीफा। फिर आपने उम्रा अदा फरमाया और उसके बाद हज के अय्याम में हज अदा किया। रिवायत के मुताबिक जिन खुश नसीब सहाबाए किराम ने उस साल हुजूर के साथ हज अदा किया, उनकी तादाद कमो बेश 1,24,000 या उससे ज्यादा। इस तरह हज्जतुल विदा हुजूर का आखिरी हज था। हज्जतुल विदा ये सीरत मुस्तफा का हम तरीन पहलू है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब हाजियों का ये निराला काफिला हुजूर की क़यादत में और रहनुमाई में मदीना पाक से मक्का मुकर्रमा जा रहा था, रास्ते में अज़रक नामी एक वादी आई। हुजूर ने फरमाया ये कौन सी वादी है? अर्ज किया गया वादी ये अज़रक है। फरमाया मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियां कानों पर रखी हुई है और तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए इस वादी से गुजर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हम मजीद आगे बढ़े, चलते चलते घाटी आई। प्यारे आका ने फरमाया ये कौन सी जगह है? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह ये हर्षा नामी घाटी है। फरमाया मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर सवार है और आपने ऊनी जब्बा पहना हुआ और तलबिया पढ़ते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। मोहतरम हजरात, इससे पता चला कि अंबिया किराम अपने मज़ारात में जिंदा है और जहाँ चाहे सैर करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं चूंकि ये प्यारे मुस्तफा की जिंदगी का आखिरी हज था, इसलिए अंबिया किराम बरकत हासिल करने के लिए हज्जतुल विदा में शरीक हुए। और हज्जतुल विदा के मौके पर बहुत ही अहम वाक़या पेश आया जिससे बहुत सारे मुहद्दिसीन उलमाए किराम और औलियाए किराम ने जिक्र भी फरमाया है और उसे दुरुस्त भी माना है। वाक़या क्या है? वाक़या ये है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है
کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، میں بھی ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت شدید غم کی کیفیت میں تھے اور اشک بہا رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، آپ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر آپ سواری سے نیچے اترے اور ایک طرف تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میرا یہیں ٹھہرو۔ میں ایک اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کافی دیر کے بعد جب پیارے مصطفیٰ واپس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ بشاش تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی خوشی تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جاتے ہوئے آپ نہایت ہی غمگین تھے اور واپس تشریف لائے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، چہرے پر تبسم ہے، ہنس رہے ہیں اور خوشی خوشی تشریف لائے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے مزار پر گیا، میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو زندہ فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائی، پھر اپنے مزار میں تشریف لے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو، حضرت آمنہ کو زندہ فرمایا، دونوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے مزارات میں آرام فرما ہو گئے۔ یقیناً حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ کائنات کے سب سے خوش ترین، قسمت ترین والدین ہے، چونکہ انہیں محبوب خدا پیارے مصطفیٰ کے والدین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے پھر کسی کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو، سوال پیدا ہو کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ وہ دنیا سے چلے گئے، دوبارہ کلمہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرات ذی وقار قرآن مجید میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ بنی اسرائیل سورہ بقرہ پہلے اور دوسرے پارے کی سورت ہے جس میں اس واقعے کی وجہ سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہو گیا اور قاتل نہیں مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، ایک خاص قسم کی گائے ذبح کی، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب اس مردے کو لگایا تو اس کی برکت سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو پیارے مصطفیٰ کی دعا سے اگر والدین آپ کے زندہ ہو جائے تو یہ کون سی خلاف عقل بات ہے؟ محترم حضرات، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے انہیں زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو حضور کے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، جن جن آپ رحموں میں، جن جن سلبوں میں آپ آئے، سب کے سب موحد تھے، سب کے سب مسلمان تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کے ماننے والے تھے۔ پیارے مصطفیٰ نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، کلمہ اس لیے پڑھایا تاکہ وہ آپ کے صحابی بن جائے، تاکہ شرف صحابیت انہیں حاصل ہو سکے۔ محترم حضرات، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 3 خطبے ارشاد فرمائے۔ ایک خطبہ میدان عرفات میں دیا، 2 خطبے مینا شریف میں آپ نے دیے۔ ان خطبات میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان فرمایا ہے اور پوری امت کو حضور نے نصیحتیں فرمائی ہے۔ آئیے ان خطبات میں سے حضور کی صرف ایک نصیحت سن کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، یعنی حضور کا آخری حج ہے اور وادی مینا میں حضور تشریف فرما ہے۔ مینا میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ایو شہر ھذا، کیا ہے میرے غلاموں بتاؤ یہ کون سا مہینہ؟ بات بالکل واضح تھی، ظاہر تھی، حج کا موقع ہے اور حج ذوالحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ مگر صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، صحابہ کرام کو گمان ہوا کہ شاید حضور مہینے کا نام بدلنے والے ہیں، لہٰذا
عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ حضور نے فرمایا الیس ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ حضور نے دوسرا سوال پوچھا، فرمایا ایو بلد ھذا، اے میرے غلاموں بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ بات بھی بالکل واضح تھی، کیونکہ حج مکہ میں ادا کیا جاتا۔ اس بار بھی صحابہ کرام نے ادب کرتے ہوئے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ حضور نے تیسرا سوال پوچھا ایو یوم ھذا، بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ یہ سوال بھی بالکل واضح تھا، کیونکہ ذوالحج کا دن تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس بار بھی ادب عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سنو، جس طرح اس دن کی عزت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، ایسے ہی تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اس خطبے سے اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو کی کیسی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، اے کعبہ تیری عزت کتنی بلند ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تیری عزت سے زیادہ ہے۔ اللہ نے مسلمان کو عزتوں سے نوازا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے ایک دوسرے کی عزت کرے اور کسی کی عزت کو پامال نہ کرے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کو یہ خطبہ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔